اللہ کی کتاب کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اور صرف ایمان مسلمانوں سے یا انسانوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، بلکہ جس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ رسول بھی اس کتاب پر ایمان لائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے جو کچھ ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس پر، اور مومنین۔ تو پہلا حق اس کتاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ تو آپ سب کہیں گے ہم تو ایمان لائے ہیں اس کتاب پر، ہم تو اسے مانتے ہیں اللہ کی کتاب۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت جل جلالہ کو بندہ اپنا رب مانتا ہے، لیکن پروردگار جل جلالہ سے متعلق جو توکل، جو یقین ہونا چاہیے، وہ یقین کی کمزوری ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور پھر ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یار جھوٹ بولیں گے تو روزی نہیں ملے گی، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جتنا تمہارے حصے کا رزق ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، جہاں تھوڑی سی تنگی ہوئی روزی کے اندر، کاروبار تھوڑا سا ٹھپ پڑا، کہ اب ہمارے مسلمان بھائی اور خاص طور پر گجرات کاٹھیاواڑ وغیرہ کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، یار کسی نے میری روزی باندھ دی ہے، چلے بابا کے پاس، بابا میری روزی باندھ دی روزی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی کسی کی روزی باندھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی کسی کی روزی کو نہ تنگ کر سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی بابا کسی کی روزی کو نہ باندھ سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے۔ ہاں، رسول اعظم نے جو اعمال بتائیں ان اعمال پر عمل کرو، اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ اوراد و وظائف جو بزرگوں سے منقول ہیں اسے پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھو، روزی میں برکت ہوگی۔ گھر میں داخل ہوا کرو تو خالی گھر میں بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، روزی میں برکت ہوگی۔ تو اعمال ہمیں بتائے گئے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو اوراد و وظائف اور اعمال بتائے گئے ہیں، ان اعمال کی برکت سے اللہ روزی میں برکت ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن باندھنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میں نہیں۔ اور اگر طاقت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سارے دشمنوں کی روزی آدمی باندھ دیتا کہ کوئی ملے نہیں، بھوکا ہی مر جائے۔ تو باندھنے کی طاقت کسی میں، ہاں ایک چیز ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کی وجہ سے آپ کے کاروبار کے اندر دشواریاں آ سکتی ہیں۔ نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ اگر کسی کی بری نظر پڑ گئی اور نظر لگ گئی تو آپ کی تجارت کے اندر کمی آ سکتی ہے، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کی روزی کو باندھ دے۔ تو یہ ذہن سے نکال دو آپ، جس کے دستے قدرت میں روزی دینا ہے، اور وہ جسے چاہے کشادہ عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ فرمائے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پر یہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا، قادر وہی ہے،
دنیا اگر چاہے آپ کو تکلیف پہنچانا، یقین رکھو اگر مولا چاہے گا تو ہی تکلیف پہنچے گی. اس لیے کہ قرآن نے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او کما قال. اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوائے خدا کے، اور اگر اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ رب کا فرمان ہے. عقیدہ ایسا مانتے ہو اس طرح سے اپنے رب کو؟ مانو اس طریقے سے، یقین رکھو اپنے قادر مطلق رب کے اوپر. تو جس طریقے سے ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کو بس سطحی طور پر ہم نے مان لیا لفظی طور پر، اور اس کی معرفت ہمیں جیسی نصیب ہونی چاہیے وہ تو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی جس طریقے سے اس کے بارے میں عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے وہ کمزور سا ہے.